بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو قرآن مجید کی سورتوں کے تعارف کے سلسلے میں سورہ نمبر 46 سورہ احقاف کے تعارف پر مبنی ہے۔ سورہ احقاف کا نام آیت نمبر 21 سے لیا گیا ہے۔ زمانہ نزول ایک تاریخی واقعے سے متعین ہو جاتا ہے جس کا ذکر آیت نمبر 29 سے 32 میں آیا ہے۔ ان آیات میں جنوں کے آنے اور قرآن سن کر واپس جانے کا جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ حدیث و سیرت کے متفق علیہ روایات کی روح سے اس وقت پیش آیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے مکہ معظمہ کی طرف پلٹتے ہوئے نخلا کے مقام پر ٹھہرے تھے، اور تمام معتبر تاریخی روایت کے مطابق آپ کے طائف تشریف لے جانے کا واقعہ ہجرت سے 3 سال پہلے کا ہے۔ لہٰذا یہ متعین ہو جاتا ہے کہ یہ سورہ 10 نبوی کے آخر یا 11 نبوی میں نازل ہوئی ہے۔ تاریخی پس منظر 10 نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں انتہائی سختی کا سال تھا۔ 3 برس سے قریش کے تمام قبیلوں نے مل کر بنی ہاشم اور مسلمانوں کا مکمل بائیکاٹ کر رکھا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان اور اپنے اصحاب کے ساتھ شیب ابی طالب میں تقریباً 3 سال محصور رہے تھے۔ شیب ابی طالب مکہ معظمہ کے ایک محلے کا نام ہے جس میں بنی ہاشم رہا کرتے تھے۔ شیب عربی زبان میں گھاٹی کو کہتے ہیں، چونکہ یہ محلہ کوہ ابو قیس کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی میں واقع تھا، اور ابو طالب بنی ہاشم کے سردار تھے، اس لیے اسے شیب ابی طالب کہا جاتا تھا۔ مکہ معظمہ میں جو مکان آج مقامی روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام پیدائش کی حیثیت سے معروف ہے، اسی کے قریب یہ گھاٹی واقع تھی۔ اب اسے شیب علی یا شیب بن ہاشم کہتے ہیں۔ قریش کے لوگوں نے ہر طرف سے اس محلے کی ناکہ بندی کر رکھی تھی، جس سے گزر کر کسی قسم کا رسد اندر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ صرف حج کے زمانے میں یہ محصورین نکل کر کچھ خریداری کر سکتے تھے، مگر ابو لہب جب بھی ان میں سے کسی کو بازار کی طرف یا کسی تجارتی قافلے کی طرف جاتے دیکھتا، پکار کر تاجروں سے کہہ دیتا کہ جو چیز یہ خریدنا چاہیں اس کی قیمت اتنی زیادہ بتاؤ کہ یہ نہ خرید سکیں، پھر وہ چیز میں تم سے خرید لوں گا اور تمہارا نقصان نہ ہونے دوں گا۔ متواتر 3 سال کے اس مقاطع نے مسلمانوں اور بنی ہاشم کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، اور ان پر ایسے سخت وقت گزرے تھے جن میں سے بسا اوقات گھاس اور پتے کھانے کی نوبت آ جاتی تھی۔ اللہ کر کے یہ محاصرہ اس سال ٹوٹا ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب جو 10 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے، وفات پا گئے، اور اس سانے پر بمشکل 1 مہینہ گزرا تھا کہ آپ کی رفیقہ حیات حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی انتقال فرما گئیں، جن کی ذات آغاز نبوت سے لے کر اس وقت تک آپ کے لیے وجہ سکون و تسلی بنی رہی تھی۔ ان پہ در پہ صدموں اور تکالیف کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سال کو عام الحزن یعنی رنج و غم کا سال فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ختیجہ اور ابو طالب کی وفات کے بعد کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اور زیادہ دلیر ہو گئے، پہلے سے زیادہ آپ کو تنگ کرنے لگے، حتیٰ کہ آپ کا گھر سے باہر نکلنا بھی مشکل ہو گیا۔ اسی زمانے کا یہ واقعہ ابن ہشام نے بیان کیا ہے کہ ایک روز قریش کے اوباشوں میں سے ایک شخص نے سر بازار آپ کے سر پر مٹی پھینک دی۔ آخر کار اس ارادے سے طائف تشریف لے گئے کہ بنی ثقیف کو اسلام کی طرف دعوت دیں، اور اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو انہیں کم از کم اس بات پر آمادہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاں چین سے بیٹھ کر کام کرنے کا موقع دے دیں۔ آپ کو اس وقت کوئی سواری تک میسر نہ تھی۔ مکہ سے طائف تک کا سارا سفر آپ نے پیدل طے کیا۔ بعض روایات کی روح سے آپ تنہا تشریف لے گئے تھے، اور بعض روایات کے مطابق آپ کے ساتھ صرف حضرت زید بن حارثہ تھے۔ وہاں پہنچ کر چند روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
قیام کیا اور کیف کے سرداروں اور معززین میں سے ایک ایک کے پاس جا کر بات کی، مگر انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کی کوئی بات مانی بلکہ آپ کو صاف صاف نوٹس دے دیا کہ ان کے شہر سے نکل جائیں، کیونکہ ان کو اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں آپ کی تبلیغ ان کے نوجوانوں کو بگاڑ نہ دے۔ مجبوراً آپ کو طائف چھوڑ دینا پڑا۔ جب آپ وہاں سے نکلنے لگے تو اس کیف کے سرداروں نے اپنے ہاں کے غنڈوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ راستے کے دونوں طرف دور تک آپ پر آوازیں کسنے، گالیاں دیتے اور پتھر مارتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ زخموں سے چور ہو گئے اور آپ کی جوتیاں مبارک خون سے بھر گئیں۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے باہر ایک باغ کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے اور اپنے رب سے عرض کیا، اے اللہ، میں تیری ہی حضور اپنی بے بسی و بے چارگی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے اور میرا رب بھی تو ہی ہے۔ مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے حوالے جو مجھ سے درستی کے ساتھ پیش آئے، یا کسی دشمن کے حوالے جو مجھ پر قابو پا لے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں، مگر تیری طرف سے عافیت مجھے نصیب ہو جائے تو اس میں میرے لیے زیادہ کشادگی ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے اس نور کی جو اندھیرے میں اجالا اور دنیا اور آخرت کے معاملات کو درست کرتا ہے۔ مجھے اس سے بچا لے کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو یا میں تیرے عتاب کا مستحق ہو جاؤں، تیری مرضی پر راضی رہوں یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ کوئی زور اور طاقت تیرے بغیر نہیں ہے۔ دل شکستہ و غمگین پلٹ کر جب آپ قرن المنازل کے قریب پہنچے تو محسوس ہوا کہ آسمان پر ایک بادل سا چھایا ہوا ہے۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام سامنے تھے۔ انہوں نے پکار کر کہا، آپ کی قوم نے جو کچھ آپ کو جواب دیا ہے اللہ نے اس سے سن لیا۔ اب یہ پہاڑوں کا منتظم فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے، آپ جو حکم دینا چاہیں اسے دے سکتے ہیں۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کو سلام کر کے عرض کیا، آپ فرمائیں تو دونوں طرف کے پہاڑ ان لوگوں پر الٹا دو؟ آپ نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل سے وہ لوگ پیدا کرے گا جو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کریں گے۔ اس کے بعد آپ چند روز نخلا کے مقام پر جا کر ٹھہر گئے۔ پریشان تھے کہ اب کیسے مکہ واپس جاؤں۔ طائف میں جو کچھ گزری ہے اس کی خبریں وہاں پہنچ چکی ہوں گی۔ اس کے بعد تو کفار پہلے سے بھی زیادہ دلیر ہو جائیں گے۔ انہی ایام میں ایک روز رات کو آپ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے قرآن سنا، ایمان لائے، واپس جا کر اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، اور اللہ نے اپنے نبی کو یہ خوشخبری سنائی کہ انسان چاہے آپ کی دعوت سے بھاگ رہا ہو مگر بہت سے جن آپ کے گرویدہ ہو گئے ہیں اور وہ اسے اپنی جنس میں پھیلا رہے ہیں۔ موضوع مباحث یہ حالات تھے جن میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ جو شخص بھی ایک طرف ان حالات نزول کو دیکھے گا تو دوسری طرف اس سورت کو غور سے پڑھے گا، اسے اس امر میں کوئی شبہ نہ رہے گا کہ فی الواقعہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام نہیں ہے، بلکہ اس کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے، اس لیے کہ اول سے آخر تک پوری سورت میں کہیں ان انسانی جذبات و تاثرات کا ایک ادنا شائبہ تک نہیں پایا جاتا جو ان حالات سے گزرنے والے انسان کے اندر فطری طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہوتا جنہیں پے در پے صدمات اور مصائب کے بے پناہ ہجوم اور طائف کے تازہ ترین سفر نے خستہ حالی کی انتہا کو پہنچا دیا تھا، تو اس سورہ میں کہیں تو ان کیفیات کا عکس تک نظر نہیں آتا جو اس وقت آپ کے دل پر گزر رہی تھی۔
اوپر ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نقل کی ہے، اسے دیکھیں، وہ آپ کا اپنا کلام ہے، اس کا لفظ لفظ ان کیفیات سے لبریز ہے، مگر یہ سورہ جو اس زمانے اور انہی حالات میں آپ ہی کی زبان مبارک سے ادا ہوئی ہے، ان کے ہر اثر سے قطعی خالی ہے۔ سورہ کا موضوع کفار کو ان گمراہیوں کے نتائج سے خبردار کرنا ہے جن میں وہ نہ صرف مبتلا تھے بلکہ بڑے اصرار اور غرور و استکبار کے ساتھ اپنے اس عقیدے پر جمے ہوئے تھے اور الٹا اس شخص کو ہدف ملامت بنا رہے تھے جو انہیں ان گمراہیوں سے نکالنے کے لیے کوشاں تھا۔ ان کے نزدیک دنیا کی حیثیت محض ایک بے مقصد کھلونے کی تھی، اس کے اندر اپنے آپ کو وہ غیر جواب دہ مخلوق سمجھ رہے تھے۔ توحید کی دعوت ان کے خیال میں باطل تھی، انہیں اصرار تھا کہ ان کے معبود واقعی اللہ کے شریک ہیں، وہ قرآن کے متعلق یہ ماننے کو تیار ہی نہ تھے کہ یہ اللہ وحدہ کا کلام ہے۔ رسالت کا ایک عجیب جاہلانہ تصور ان کے ذہن میں تھا، اس کی بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی رسالت کو جانچنے کے لیے وہ طرح طرح کے نرالے معیار تجویز کر رہے تھے۔ ان کے نزدیک اسلام کے برحق نہ ہونے کا ایک بڑا ثبوت یہ تھا کہ ان کے شیوخ اور بڑے بڑے قبائلی سردار اور قوم کے بڑوں نے نہیں مانا، اور وہ صرف چند نوجوان، چند غریب لوگ، چند غلام ہی اس پر ایمان لائے ہیں۔ وہ قیامت اور زندگی بعد الموت اور جزا سزا کی باتوں کو ایک من گھڑت افسانہ سمجھتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ سب چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس سورہ میں بالاختصار انہی گمراہیوں میں سے ایک ایک کی مدلل تردید کی گئی ہے اور کفار کو خبردار کیا گیا ہے کہ تم اگر عقل و دلیل سے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے بجائے تعصب اور ہٹ درمی سے کام لوگے کہ قرآن کی دعوت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو رد کر دو گے تو آپ اپنا ہی انجام خراب کرو گے۔ اسی کے ساتھ یہ ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تعلیمات کو زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔